تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر عظیم پہرا حضور غوث اعظم نے جو ہے نبھایا اور جو ہے کر کے دکھایا کہ کیسے حضور کی ناموس پر پہرا دیا جاتا ہے۔ یہی عظیم پیغام تھا آپ کی اس کرامت کے اظہار پر کہ یہ آپ کی کرامت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کرامت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اپنے نبی کی ناموس پر عظیم پہرا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پر کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ولی کی کرامت کا ذکر کیا جائے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ انبیاء کرام کے معجزے کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ جس ولی کو کرامت ملتی ہے وہ اس کے نبی کے معجزے کا حصہ کہلاتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیات تھے۔ تو آپ کی جتنی کرامات ہیں وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اثر ہے۔ آپ کی کرامات تو بے شمار ہیں، یہاں تک کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ آپ کی سانس سانس کرامت تھی، یعنی آپ سے اتنا زیادہ کرامت کا ظہور ہوا کہ جو جب دیکھنا چاہتا کرامت کو تو وہ آپ سے کرامت کو دیکھ لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی۔ لیکن آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس میں ایک بڑا عظیم پہلو ہے جو آگے جا کے آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا ہے، لیکن آپ کے نبی کے بارے میں یہ بات قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے اس سے فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کی تو بہت بڑی شان ہے، تو یہ بتا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو میرے آقا کی شان کو تو مان لے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا تو لے کر چل، جس مردے کو تو کہے گا میں اسے زندہ کروں گا۔ وہ بوسیدہ قبر پر آپ کو لے کر گیا، اور بہت پرانی قبر پر، کئی 100 سال پرانی قبر پر لے کر گیا۔ تو آپ نے اس سے یہ بات کہی کہ جب مردہ زندہ کیا جاتا ہے تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مردہ اسی حالت میں زندہ ہو جس حالت میں مرا تھا؟ تو وہ کہتا ہے حضرت یہ تو ایک اور اضافی شان آپ دکھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو مردہ تھا یہ گانا گایا کرتا تھا، اور جو ہے نا گانے بجانے کا اس کا کام تھا۔ تو آپ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا کی ہے اس کا اظہار فرمایا، تو جب وہ مردہ قبر سے کھڑا ہوا تو اسی حالت پر کھڑا ہوا جو دنیا میں اس کا پیشہ تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا عیسائی نے تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر عظیم پہرا حضور غوث اعظم نے جو ہے نبھایا اور جو ہے کر کے دکھایا کہ کیسے حضور کی ناموس پر پہرا دیا جاتا ہے۔ یہی عظیم پیغام تھا آپ کی اس کرامت کے اظہار پر کہ یہ آپ کی کرامت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کرامت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اپنے نبی کی ناموس پر عظیم پہرا دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن اس مختصر سے حصے میں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے منور فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔